لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز نہیں تم حاصل کر سکتے نیکی یہاں تک کہ تم خرچ کرو مما تحبون، اس میں سے جس کو تم پسند رکھتے ہو، جس سے تم محبت کرتے ہو۔ جی وما تنفقوا، جو تم خرچ کرو گے، من شیء، کوئی بھی چیز ہو، فإن اللہ بہ علیم، اللہ اس کو جاننے والا ہے، اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ اصل اس کو فٹ کر سکتے ہیں، یہ اصل میں تقریباً کوئی 99 آیت تک نا آگے یا ایھا الذین آمنوا تک یہ انہی کی طرف توجہ بات چل رہی ہے، پھر وہاں یا ایھا الذین آمنوا سے موضوع بدل جائے گا، پھر آگے آخر تک ایمان والوں سے باتیں ہوں گی۔ جی تو یہ عیسائیوں کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تم، ظاہر بات ہے جب اپنے نبی کو چھوڑنا جی اور نبی پر کیا لانا، ایمان لانا، یہ بات ظاہر بات ہے مشکل تو ہے، جی اور یہ کہ ہم کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو چھڑوا نہیں رہے، ظاہر بات ہے اتباع رسول پاک اسلام کرنی ہے نا، جی اتباع ان کی نہیں کرنی۔ اب اتباع جب رسول پاک اسلام تشریف لائے ہیں تو اب نبی علیہ السلام کے تشریف لانے کے بعد اتباع صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ نبی علیہ علیہ السلام کی ہوگی، جی تو اب ظاہر بات ہے چھوڑنا مشکل ہے وسلم، جی اپنے نبی کی پیروی۔ جی تو اللہ نے کہا اس وقت تک تم کامل نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز کو خرچ نہیں کرو گے۔ جی اس کو ایک فٹ کر سکتے ہیں وہاں، جی جی۔ باقی رہا مقصد یہاں یہ مفسر کیونکہ مال کا تذکرہ کر رہا ہے، مال میں سے جی ایک ہے اللہ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنا، جی ایک ہے اللہ کی رضا اور صرف خوشنودی یعنی اللہ کی رضا اور خوشنودی کا حاصل تو اس کرنا۔ کے لیے تو عمدہ سے عمدہ چیز خرچ کرنا ضروری ہے، جی عمدہ سے عمدہ چیز آدمی اعلیٰ سے اعلیٰ چیز کیا کرے، خرچ کرے۔ خرچ کرے۔ تو اس میں جب یہ آیات نازل ہوئی تو حضرات صحابہ نے اپنے بڑا قیمتی مال کیا حضرت طلحہ کا واقعہ حضرت شیخ قدس سرہ نے مولانا زکریا صاحب نے فضائل اعمال میں لکھا جی کہ ان کو ان کا باغ بیروہا بڑا محبوب تھا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے فرمایا اللہ کے راستے میں۔ سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں ہے، ان کو خیبر کی زمین بڑی محبوب تھی، جی جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صدقہ کر دیا، خرچ کر دیا۔ اس طرح ایک اور صحابی تھے، ان کو اپنا گھوڑا بڑا محبوب تھا، جی جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو خرچ کر دیا۔ تو اللہ ایک ہے غریب کی ضرورت کو پورا کرنا، جی یعنی اللہ کی رضا بھی ہو ساتھ ساتھ غریب کی حاجت کو پورا کرنا، اس میں پھر یہ ہے کہ بقیہ مال، بچہ مال جو ہے اس کو کیا کرو، خرچ کرو۔ چلے لن تنالوا البر، ہرگز نہیں تم نیکی حاصل کر سکتے۔ جی یہ آگے مفسر نے کیا کہا، کیا بتلایا، نے اس کے ثواب کو، کیا بتلایا مفسر نے، مفعول کو بیان کیا۔ لن تنالوا البر اے ثوابہ، نہیں تم پہنچ سکتے اس نیکی کے ثواب کو، مفسر کیا کہنا چاہتا ہے، مفسر کی غرض کیا ہے، لن تنالوا البر اے ثوابہ، مفسر کہنا کیا چاہ رہے ہیں، کیا غرض کیا ہے، مقصد کیا ہے، ضمیر کا مرجع بیان کیا۔ ضمیر کہاں ہے، لن تنالوا البر، ہرگز نہیں تم حاصل کر نیکی سکتے۔ کو تو پانا نہیں ہوتا۔ مفسر میں یہ پوچھ رہا ہوں نا، اب یہ بات ایک دفعہ نہیں ہے کہ ہزاروں دفعہ آ چکی ہے، اب میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ مفسر کی غرض ثواب نکال کر مفسر کی غرض کیا ہے، ترجمہ تو ہو رہا ہے، ترجمے میں آدمی غور کرے پتہ چل جاتا ہے کہ مفسر کی غرض کیا ہے، نہیں تم حاصل کرتے اس کے ثواب کو، کیا غرض ہے، غرض کیا ہے، مفسر کی غرض کیا ہے، کیا بتلانا چاہتا ہے مفسر؟ بیر کا معنی بیان وہ بھائی بیر کا معنی تو نیکی ہے، بیر کا معنی تو نیکی ہے، اتنا پتہ نہیں، ابھی اتنا ذہن نہیں کھلا کہ بھئی اتنی بات آسان بات بتلا سکیں، 3 پارے مکمل ہو گئے۔ لن تنالوا البر اے ثوابہ، حذف مضاف کی طرف اشارہ ہے کہ مضاف مقدر ہے، یعنی نیکی کو نہیں پا سکتے، یعنی اس کے ثواب کو نہیں پا سکتے، اتنی بات بھی ابھی نہیں کھل رہی ذہن، جی۔ وهو الجنہ، فہو الجنہ، اس کا مصداق کیا ہے، وہ جنت ہے، جی اس کا ثواب، نیکی کا ثواب وہ کیا، اس کا مصداق بیان کیا، وہ جنت ہے، جی۔ حتی تنفقوا تصدقوا، یہاں تک کہ تم خرچ کرو، تصدقوا کوئی لفظ نہیں آتا، جی، تصدقوا، تتصدقوا، جی تصدقوا تو صدقہ کیسے بن جائے گا،
یہاں تک کہ تم صدقہ کرو، جی یہاں تک کہ تم کیا کرو، صدقہ کرو، تصدقوا تتصدقوا، یہاں تک کہ تم خرچ کرو، تنفقوا، یہ بتلایا ہے کہ یہاں انفاق مطلق مراد نہیں ہے، جی مراد صدقہ ہے، اس لیے کہ انفاق تو آدمی اپنے اوپر بھی کرتا ہے، جی خرچ تو آدمی اپنے اوپر بھی کرتا ہے، اپنے عزیزوں پر بھی کرتا ہے، تو یہاں مراد صدقہ ہے جی۔ جی مما تحبون من اموالکم، مفسر کہتے ہیں من اموالکم، کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ تم خرچ کرو اپنے مالوں سے۔ مفسر من اموالکم مفسر نے نکالا ہے، مفسر کیا کہنا چاہتا ہے، مفسر کی کیا غرض ہے اس سے؟ میری طرف دیکھنے سے نہیں پتہ چلے گا، قرآن میں دیکھنے سے پتہ چل جائے گا، قرآن میں دیکھنے سے حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم خرچ کرو، صدقہ کرو، جی ماں کا بیان، ماں کا بیان ہے، من ما اس مال میں سے جس کو تم پسند کرتے ہو، جی وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، جی 3 پارے پڑھنے کے بعد تو اب ان کی کھل جاتی ہے آدمی کی استعداد، بس جی فيجازي عليه، بس جو تم خرچ کرو گے بس بے شک اللہ جاننے والا ہے، فیجازی علیہ، فیجازی علیہ یہ سمجھایا ہے کہ وما تنفقوا یہ ہے شرط، جی جو تم خرچ کرو گے اللہ اس پر بدلہ دے گا، یہ ہے جزا، جی جو تم خرچ کرو گے اللہ اس پر بدلہ دے گا، یہ ہے، تو ان اللہ علیم یہ ہے، فإن اللہ علیم جو ہے نا علیم، جی یہ یجازی کی تعلیل ہے، جی یہ جواب کی جزا کی تعلیل علت ہے، جی جو تم خرچ کرو گے اللہ اس پر بدلہ دے گا، کیوں؟ جی وہ اس کو جانتا وہ جاننے والا ہے، جی تو علت کو جزا کے کیا مقام کر دیا، جی۔ فیجازی علیہ کیا سمجھایا ہے کہ فيجازي وما تنفقوا من شيء یہ ہے یہ شرط، شرط، جی اس کی جزا کیا ہے، فإن الله به عليم، اس کی جزا محذوف ہے، فیجازی علیہ اللہ اس پر بدلہ دے گا، جی۔ اور فإن اللہ بھی علیم یہ جزا کی علت ہے، جزا کی علت ہے، جزا کے پھر اس کو علت کو جزا کے کیا مقام کر دیا، چلیں كل الطعام كان إلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون۔ کل الطعام سبھی کھانے جی وہ حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے مگر وہ جس کو حرام کیا حضرت یعقوب نے خود اپنے آپ پر، جی قبل اس کے کہ نازل کی جائے تورات، جی بولا فرما دیجئے لو تورات اگر تم سچے ہو، جی جو باندھے گا اللہ پر جھوٹ اس کے بعد جی بس یہ لوگ ظالم ہیں، بولا فرما دیجئے سچ کہا اللہ نے، بس تم اتباع کرو ابراہیم کی ملت کی جو ابراہیم یکسو ہونے والے تھے، وما کان من المشرکین نہیں تھے مشرکین میں سے۔ ان آیات کا کیا خلاصہ ہے؟ خلاصہ یہ ہے اہل کتاب کہتے کہ تم اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کے پیروکار کہتے ہو، مسلمانوں کو کہتے ہیں، جی مسلمانوں کو کہتے اہل کتاب یہودی کہ تم اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کے کا پیروکار کہتے ہو کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، جی تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے اندر تو بہت ساری چیزیں کیا تھیں، حرام تھی، تم ان کو حلال سے، کھاتے ہو، حلال سمجھتے ہو، اونٹ کا گوشت، اونٹنیوں کا دودھ، یہ ان کی شریعت میں کیا تھا، حرام تم تھا، اس کو استعمال کرتے، تم کیسے ملت ابراہیمی پر ہو؟ جی تو کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، ان کا پس منظر کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ خلاصہ یہ ہے کہ یہودی کہتے تھے، اہل کتاب کہتے اہل ہیں کہ کتاب مسلمانوں کو تم کہتے ہو کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، جی ابراہیم اسلام کی ملت پر ہیں، جی حالانکہ حالانکہ اس کے اندر تو ابراہیم بہت ساری- اسلام کی شریعت میں حرام تھے، جی تم ان کو استعمال کرتے ہو، استعمال کرتے مثلا ہو، اونٹ کا گوشت، اونٹنیوں کا دودھ، یہ چیزیں حرام تھی، تم ان کو استعمال کرتے ہو۔ جی اللہ نے فرمایا یہ تم بہتان باندھ رہے ہو، جی ابراہیم علیہ السلام پر کیا باندھ رہے ہو؟ بہتان باندھ رہے ہو، بہتان باندھ رہے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے اندر تو یہ چیزیں کیا تھی؟ یہ چیزیں تو حلال تھیں، جی یہ چیزیں تو ابراہیم کی شریعت میں کیا تھی؟ حلال تھی، ان چیزوں کو سیدنا یعقوب نے جی اپنے اوپر خود حرام کیا تھا، جی نظر مانی تھی، ان کو عرق النساء کی بیماری ہو گئی، جی عرق النساء کی کیا ہوگی؟ بیماری ہوگی، بیماری، وہ ایک رگ ہوتی ہے، رگ، وہ اس کا درد ہوتا ہے یہاں سے، جی ران سے، وہ کبھی گھٹنے تک چلاتا ہے، کبھی نیچے پاؤں تک چلا جاتا ہے، تو یہ اس کو عرق النساء کہتے ہیں، یہ بیماری تھی، جی تو حضرت نے نظر مانی تھی خود کہ اللہ مجھے اگر کیا دے گا، صحت دے گا تو میں محبوب چیز اپنے اوپر کیا کر دوں گا، حرام کر دوں، ان کو یہ چیزیں پسند تھیں، جی اللہ نے صحت دی تو اپنے اوپر کیا کر دیا، حرام کر دی۔ جی
تو اللہ نے کہا یہ چیزیں تو حلال تھی، ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں تو حلال تھیں، یہ تو حضرت یعقوب نے اپنے اوپر خود حضرت یعقوب نے اپنے اوپر خود کیا کی تھی؟ حرام کی تھی حرام کی تھی۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملت ابراہیم کی شریعت۔ ابراہیم کی، یہ تو تم تورات لے اس کو پڑھو، اس میں دکھاؤ، جی تم تورات لے اس کو پڑھو، اس میں یہ بات ہے، اس میں جی دکھاؤ جی اگر تم سچے یہ بات۔ جی کل الطعام ونظر لما قال اليهود انك تزعم انك على ملة ابراهيم وكان لا ياكل لحوم الابل والبانها ما نازل، کیا بیان کرنا چاہتے ہیں؟ شان جب کہا یہودیوں نے کہ تو دعویٰ کرتا ہے کہ بے شک تو ملت ابراہیمی پر ہے، حالانکہ وہ وکان لا یاکل لحوم الابل، جی وہ تو نہیں کھاتے تھے، اونٹوں کا گوشت، ولا یشرب البانہا، پیچھے البانہا کا پیچھے عامل جو ہے یشرب، جی۔ نہیں پیتے تھے ان کے دودھ کو، ان کا دودھ، اونٹنیوں کا دودھ کو نہیں پیتے تھے، جی۔ تو نازل کل الطعام، جی جی كل الطعام كان حلا حلالا حل بمانا حلال کیا ہے، جی لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل يعقوب اسرائیل کا کون مراد ہے؟ يعقوب اسرائیل حضرت یعقوب کا نام ہے، جی۔ جی على نفسه وهو الابل وہ کیا چیز ہے؟ ما حرم، جی۔ ما حرم کا بیان، جی جس کو یعقوب نے اپنے اوپر بیان حرام کیا، ما حرم کا بیان، جی لما حصل له ارث نسا، ارک النسا بالفتح والقصر، ارک النسا، نون کا زبر اور کسر کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی اس کو مد نہیں کرنی، جی ارک النسا، نسا، جی جب حاصل ہوا، جب اس کو ہوا ارک النسا، یہ پس منظر ہے، جی فنظر نظر مانی، جی ان شفا لا ياكل ان شفا، اگر اس کا ترجمہ پھر ہوگا یہ اگر اللہ کیا دے گا؟ شفیہ دے گا، جی۔ اگر اس کو مجہول پڑھ لو ان شفیہ، اگر وہ صیحت دیا گیا، یہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، جی جی لا یاکلھا، وہ نہیں کھائیں گے اس کو، فحرم علیہ، بس حرام کیا اپنے اوپر اس کو، قبل اس کے کہ نازل کی جائے تورات، یعنی تورات کے نازل کیے جانے سے بھی پہلے یہ پہلے حضرت یعقوب نے حرام کیا، فذالک بعد ابراہیم، جی یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد بعد، یہ ابراہیم کے بعد انہوں نے اپنے اوپر حرام کیا، جی ابراہیم کے بعد انہوں نے ولم تکن علی عہدی حراما کما زعموا، ابراہیم کے زمانے کے اندر تو یہ حرام ہے جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں، جی یہ تو حضرت یعقوب نے خود، انہوں نے کہا نظر مانی، جی اللہ نے بھی حرام نہیں کیا تھا، انہوں نے خود نظر مانی تھی، جی یہ تو حضرت تورات کے نظر کے جانے کے بعد ہے، ابراہیم حضرت یعقوب کے زمانے کے اندر ہے، ابراہیم اسلام کے زمانے کے بعد ہے، جی جی قل فأتوا بالتوراة قل لهم فقول لهم فأتوا بالتوراة فاتلوها ليتبين صدق قولكم لیتبین صدق قولکم، لو پڑھو کیوں؟ تاکہ تمہارے قول کا صدق واضح ہو جائے، پتہ چل جائے تم سچے ہو، جی جی إن كنتم صادقين فی فيه یہ محل کا بیان، جی فبوهتوا فبوہتوا، جی بس وہ حیران ہو گئے، جی جی ولم یأتوا بہا، اس کو نہیں لائے، اس کو نہیں لائے، جی کیونکہ اس میں سارا سکہ کھول جاتا جی کہ بھئی یہ تو حضرت یعقوب نے حرام کیا تھا، اپنے اوپر، ان کے زمانے میں تو یہ حرام نہیں تھا، جی جی قال تعالى فمن اتبع الله الكذب من بعد ذلك أي الظهور حجتي من بعد ذالک اے ظہور الحجت، من بعد ذالک کا مشار الیہ بیان کہ جو باندھے گا اللہ پر جھوٹ اس کے بعد، یعنی حجت کے ظاہر ہونے کے بعد، جی جی بأن التحريم إنما كان من جهة يعقوب لا على عهد إبراهيم بہین طور وہ ظہور حجت کیا ہے؟ ظہور حجت کہ تحریم یعقوب علیہ السلام کی جانب سے تھی، نہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، جی فأولئك هم الظالمون المتجاوزون الحق إلى الباطل جی ظالمون کا معنی ہے، جی قل صدق الله بقرہ فمن افطرا، یہ ہاں چھوٹی وہ بات ہے، فمن افطرا علی اللہ الکذب مفرد ہے، مان افطرا مفرد ہے، فاولئک هم الظالمون یہ کیا ہے؟ جمع ہے، تو افطرا علی اللہ الکذب میں لفظ کی رعایت رکھی ہے، جی فاولئک هم الظالمون میں معنی مان کی رعایت، اسم موصول لفظ مفرد ہوتا ہے، جی مان جمع جمع ہوتا ہے، فمان جی لفظ مفرد افطرا کہا ہے، جی فاولئک هم الظالمون کہا ہے، معنی کی معنی رعایت، کی، جی قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين جی قل فرما دیجیے اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا، بس تم اتباع کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی جو یکسو ہونے والے تھے اور نہیں تھے مشرکین میں سے، جی قل صدق اللہ فی ھذا فجمیع ما اخبر به فی ھذا محل کا بیان سچ کا اللہ نے اس میں بھی، جی کما کا جمیع ما، جیسے تمام ان چیزوں میں جن کی اس نے اللہ نے کیا دی ہے؟ خبر دی ہے، جی فاتبعوا ملة إبراهيم التي أنا عليها ہاں بس تم اتباع کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، وہ ملت جس پر میں ہوں، جی وہ ملت التی انا علیہا، وہ ملت جس پر میں ہوں، میں ہوں، جس پر میں ہوں، اس میں اشارہ ہے کہ وہی ملت ابراہیم وہ ملت اسلام ہے، جی
یہ جو کہا نا اصل میں آپ فرما رہے ہیں نا فاتبعوا ملت ابراہیم، تم ابراہیم کی ملت کی کیا کرو؟ اتباع کرو. ابراہیم کی ملت کی اتباع کیوں دعوت دی جا رہی ہے؟ جی اس کا جواب دیا اسلام. ملت اسلام جو نا یہ ملت ابراہیمی کا دوسرا نام ہے گویا. جی التی انا علیہا، وہ جس پر میں ہوں. جی حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں وہ ہو جس پر میں ہوں. تو یہ سمجھایا ہے، اس میں اشارہ ہے کہ ملت ابراہیمی وہ ملت اسلام ہے جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جی چلے جی حنیفا مائلا معنی کا بیان ہے جی. عن كل دین الى دین الاسلام. چلیں وما كان من المشركين. جی. ان اول بیت وضع للناس الذي ببکۃ مبارکا وهدى للعالمین فيه آیات بینات مقام ابراہیم آمنا ومن دخلہ کان آمنا. ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. بے شک پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں جی کے بنایا گیا رکھا گیا لوگوں کے لیے، البتہ وہ ہے جو مکہ میں ہے. جی البتہ وہ ہے جو مکہ میں ہے. مکہ جی وہ ہے جو مکہ میں مثال میں کہ برکت ہے اور ہدایت جہان والوں کے لیے. اس میں واضح نشانی ہے. ان میں سے ایک ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے. ان میں سے ایک ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے. جی. اور وہ شخص جو داخل ہو اس میں امن کے ساتھ، ومن دخلہ، جو شخص کے داخل ہوگا اس میں کانا آمنا، وہ ہوگا امن والا. ہوگا امن والا. جی. اور اللہ لوگوں کے لیے اور اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا ارادہ ہے. جی بیت اللہ کا قصد ہے. قصد. جی بیت اللہ کا قصد ہے. قصد ہے، ارادہ ہے. یعنی وہ ہو جو استطاعت جو طاقت رکھے اس کی طرف راہ پانے کی، جو طاقت رکھے اس طرف راہ پانے کی. جی. اور وہ شخص جس نے انکار کیا جی بے شک اللہ بے نیاز ہے عن العالمین، جہان والوں سے. بے شک اللہ بے نیاز ہے جہان والوں سے. جی. ونزل لما قالوا قبلتنا قبل قبلتنا. ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ. جی انہوں نے یہ کہا کہ یہ کہتا ہے کہ جی میں ملت ابراہیمی پر ہوں. جی میں ملت ابراہیمی پر ہوں. ابراہیمی پر ہوں. جی حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ جی وہ تو پہلا قبلہ بیت المقدس تھا. جی یا جیسے مفسر کہہ رہے ہیں جی جی کہ بھائی ان اول بیت، مفسر نے کہا، انہوں نے کہا کہ بھائی یہودیوں نے جی ہمارا قبلہ جو ہے نا وہ تمہارے قبلے سے پہلے ہے. جی ہمارا قبلہ بیت المقدس جو ہے تمہارے قبلے سے پہلے ہے. تمہارے قبلے سے کیا ہے؟ پہلے ہے. جی. ہمارا قبلہ تمہارے قبلے سے کیا ہے؟ پہلے ہے. لہٰذا ہم کیا ہوئے؟ افضل ہوئے. جی ہم کیا ہوئے؟ افضل. تو اللہ جل شانہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا. جی پہلا گھر جو رکھا گیا. وہ مکہ میں ہے، یعنی وہ بیت اللہ ہے. جی تمہارا قبلہ پہلے نہیں ہے. جی پہلا قبلہ وہ بیت اللہ ہے. بیت اللہ. یاد رکھو یہ جو اولا کا ہے نا، اولا جی جی یہ اولیت، جی یہ اولیت اضافی بھی ہے. جی اضافی یعنی یہ بیت المقدس کے اعتبار سے اولیت ہے. جی بیت اللہ کو اولیت حاصل ہے، اولیت اضافی یعنی بیت بھائی یہ المقدس. چیز پہلے ہے. جی. کیا مطلب ہے پہلے ہے؟ بیت اللہ پہلے. بیت اللہ. یعنی کیا مطلب پہلے ہے؟ یعنی بیت المقدس سے پہلے ہے. جی اچھا اس کو اولیت مطلقہ بھی حاصل ہے. جی بیت اللہ شریف کو اول مطلق اولیت مطلقہ بھی کیا ہے؟ حاصل ہے. یعنی کائنات کے اندر جی سب سے پہلا گھر جو سب سے پہلی گھر جو بیت اللہ جو زمین کے اندر بنایا گیا جی وہ بیت اللہ شریف ہے. جی اس لیے فرمایا نا کہ جہاں بیت اللہ ہے اصل میں پانی تھا یہاں سارا، جی روئے زمین سارا اس پر کیا تھا؟ پانی تھا. تو جہاں بیت اللہ ہے یہاں سے جھاگ اٹھی، جی یہاں سے جھاگ اٹھی. جھاگ اٹھی. جی یہاں پر پہلے فرشتوں نے اللہ کا گھر بنایا. جی فرشتوں کے بعد سیدنا آدم علیہ السلام، سیدنا آدم علیہ السلام نے بنایا. جی سیدنا آدم نے یہ بنا لیا، اس کے 40 سال بعد بیت المقدس بنایا. جی ان دونوں میں 40 سال کا وقفہ ہے، یعنی جو حضرت آدم کی بنا ہے. جی حضرت آدم نے یہ بنایا، جی 40 سال پھر بعد 40 سال بعد بیت المقدس بنا. تو اس اعتبار سے اولیت مطلقہ بھی حاصل ہے، اولیت اضافی بھی حاصل ہے بیت اللہ. جی پھر اس میں بیت اللہ کے آگے فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ. مکہ یہ لغت ہے مکہ. جی فرمایا وہ مبارک، جی وہ بڑا بابرکت ہے. جی وہ بیت اللہ بڑا بڑا بابرکت ہے. تجلی الہی کا ظہور، تجلی الہی پڑتی ہے اس پر بیت اللہ پر، جی بڑا بابرکت ہے. اور اس میں کہا بابرکت ہونے کی اس کی نشانیاں کیا ہے؟
کا اس کی نشانیاں جی فیہ آیات البینات، اس میں کئی واضح نشانیاں ہیں، جی۔ ان میں سے ایک بڑی نشانی ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، مقام ابراہیم۔ جی یہ مقام ابراہیم یہ پتھر ہے، جنت سے پتھر لایا گیا، یہ پتھر ہے، جنت سے پتھر لائے یہ گو کا کام کرتا تھا۔ جی ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ شریف کی تعمیر کر رہے تھے جی تو یہ پتھر، اب ظاہر بات اوپر جانا ہوتا تھا جی تو یہ پتھر اوپر جاتا تھا، پھر نیچے آ جاتا، پھر اوپر جاتا، ضرورت پڑتی اوپر نیچے، یہ اس طرح جی گو کا کام دیتا تھا۔ جی تو ہزارہ برس گزرنے کے بعد، جی ہزارہ برس گزرنے کے بعد یہ مقام ابراہیم، یہاں ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہوتے ہیں تو یہ وہ پتھر موجود ہے اور آپ کے قدم مبارک کے نشانات اس پر لگے ہوئے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ کا سیدنا ابراہیم کے مبارک قدم اس پر پڑے ہوئے ہیں، وہ نشان وہ سامنے نظر آ رہے ہیں کہ ابا جان کے قدم مبارک یہاں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے ان قدموں کا اثر، قدموں کے نشانات اس پتھر میں گاڑ دیے، اس پتھر میں گاڑ دیے۔ آدمی رکھا ہوا بیت اللہ کے سامنے، پہلے بیت اللہ کے اندر تھا، اب بیت اللہ کے سامنے بالکل وہاں 2 رکعت نماز پڑھو، نفل پڑھنی ہے طواف کے بعد۔ تو کہا ان میں بڑی نشانی مقام ابراہیم ہے، جی بڑی نشانی مقام ابراہیم ہے، بڑی نشانی مقام ابراہیم ہے جی، مقام ابراہیم، بڑی نشانی مقام ابراہیم کا۔ اور بھی بڑی نشانیاں ہیں، جی اور بھی بڑی نشانیاں ہیں زمزم، ادھر ادھر پانی نظر نہیں آتا، جی پتہ نہیں زمزم کے اندر کہاں سے آتا ہے، سبحان اللہ۔ روزانہ کے اعتبار سے ہزاروں لاکھوں ٹن پانی نکالا جا رہا ہے، روزانہ کے اعتبار سے نکالا جا رہا ہے، ورنہ جب اتنی مقدار میں پانی نکلے، اتنی مقدار میں، اس کے ختم ہونے کا کیا ہوتا ہے، ڈر اور اندیشہ ہوتا ہے، جی۔ لیکن زمزم سبحان اللہ پتہ نہیں کہاں سے پانی آ رہا ہے، اللہ کا نظام ہے، اللہ کا۔ اور اس کا پانی کا فرمایا وہ پانی پیاس بھی بجھاتا ہے، غذا بھی ہے، جی اور فرمایا ماء زمزم لما شرب له، زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پورا پیا ہے، اللہ اس مقصد کو پورا کرتا ہے، پیاس بھی بجھ جاتی ہے، بھوک بھی بجھتی ہے، بیماریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، اور تو یہ بڑی نشانی ہے زمزم، یہ کیا ہے، بڑی نشانی ہے۔ جی۔ تو فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں بڑی نشانیاں ہیں، واضح نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، جی یہ ایک نشانی ہے، زمزم نشانی ہے، اور کہا ومن دخلہ کان آمنا، یہ بڑی نشانی ہے، جی جو بیت اللہ میں داخل ہوگا، وہ امن میں، بیت اللہ میں کیا، ایک بڑا آدمی ہوتا نا، اس کے گھر کا صحن ہوتا ہے، احاطہ ہوتا ہے، صحن، جی تو بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، جی اس کا صحن ہے، جس کو ہم حرم کہتے ہیں، جی جس کو ہم کیا کہتے ہیں، حرم کہتے ہیں، جو اس میں حرم میں داخل ہوگا، فرمایا کان آمنا، وہ امن والا ہو گیا، جی وہ امن والا ہو گیا، یہ نشانی ہے بڑی۔ جہالت کے زمانے کے اندر، اسلام سے پہلے جہالت کے زمانے کے اندر، اگر وہاں کوئی آدمی اپنے باپ کے قاتل کو دیکھ لیتا پھر بھی اس کو کچھ نہ کہتا، کیوں؟ یہ اللہ نے اس کو حرم بنایا ہے، اس کو امن والی جگہ بنایا ہے۔ آگے فرمایا ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت، اللہ کے لیے اس گھر کا لوگوں پر حج واجب ہے، حج فرض ہے، لیکن کون؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو اس طرف راستے کی طاقت رکھتا ہو، سبیلا من استطاع الیہ، تفسیر رسول پاک اسلام نے ذات اور راحلہ سے کی، جی یعنی جس کے پاس ذات راہ بھی ہو، جی آنے جانے کا اپنا بھی ذات راہ ہو، جی گھر والوں کا بھی، جی اور سواری بھی ہو، فرمایا اس پر ومن کفر، جو انکار کرے گا یعنی حج کا، جی حج نہیں کرے گا، فرمایا فإن اللہ غنی عن العالمین۔ چلیں ونظر لما قالوا قبلتنا قبل قبلتكم، نشان نزول کا بیان ہے، تو ہمارا قبلہ تمہارے قبلے سے کیا ہے؟ پہلے اللہ نے فرمایا ان اول بیت جی ان اول بیت وضع متعبدا متعبدا للناس، رکھا گیا ہے لوگوں کی عبادت کے لیے، جی لوگوں کی عبادت کے لیے، ان اول بیت وضع للناس، بے شک پہلا گھر جس کو رکھا رکھا گیا، کس کے لیے رکھا گیا ہے؟ ابدا متعبد، یعنی یہ سمجھایا کہ یہ عبادت کے لیے ہے، جی فی الارض للناس فی الارض الذی ببکۃ بالباء لغۃ فی مکہ، بالبائے لغت فی مکہ، جی مکہ میں یہ ایک لغت ہے پکا، مکہ، جی سمیت بذالک جی، سمیت بذالک، نام رکھا گیا اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ مکہ پکا کے ساتھ، جی نام رکھا گیا اس مکہ کا پکا کے ساتھ، کیوں؟ جی تبوک لأنہا تبک کو، پکا یہ بک کو، جی لأنہا تبوک عناقل جبابرہ، جی۔ اس لیے کہ یہ توڑ دیتا ہے ظالموں کی گردنوں کو، جی۔ یعنی ان کو ہلاک کرتا ہے، برباد، جو بھی میری نظر رکھتا ہے جی وہ ہلاک اور برباد کرتا ہے، جی اتدکھا جی۔ بناہ الملائکۃ قبل خلق آدم، آدم، جی بنایا اس کو فرشتوں نے، بیت اللہ کی جی تعمیر کی تاریخ بیان کر رہے ہیں، جی بنا تاریخ کا بیان ہے، جی۔ بنایا اس کو فرشتوں نے آدم کی تخلیق سے پہلے 2000 سال پہلے، جی
آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے جی ووضع بعده الأقصى اور اس کے بعد رکھا اقصیٰ کو جی وبينها 40 سنة اور ان کے درمیان 40 سنہ 40 سال کا وقفہ ہے ان کے درمیان 40 سال کا جی وقفہ ہے. كما في حديث الصحيحين جی وفي حديث جیسا کہ حدیث صحیح ہے میں جی وفي حديث أنه أول ما ظهر على انه اول أنه أول ما ظهر على وجه الماء عند خلق السماوات والأرض زبدۃ بیضاء فدحیت الارض من تحتی. حدیث میں ہے کہ پہلا وہ چیز جو ظاہر ہوئی زمین پانی کی سطح پر جی آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے وقت جی وہ ایک سفید جھاگ تھی. جی سفید جھاگ تھی. یہ سمجھا رہے ہیں کہ اس کو اولیت مطلقہ حاصل ہے. جی اس کو اولیت مطلق حاصل ہے. فدحیت الارض من تحتی پر زمین کو بچھایا گیا اس کے جھاگ کے نیچے سے. جی. پھر زمین کو پورے اس جھاگ کے نیچے سے دائیں بائیں شمال جنوب میں بچھا گیا. اچھا جی مبارکاً حال من ترکیب کا بیان ہے. جی. حال مبارکن کی ترکیب ہے کہ یہ حال ہے. جی. کس سے حال ہے بھائی؟ من الذي ذوالحال کون ہے؟ الذی جی ان اول بیت وضع للناس للذی الذي سے یہ حال ہے جی. ایذا برکت ایذا برکتن مبارکن کا معنی برکت والا ہے. یعنی یہ بہت سارے منافع والا ہے. جی مبارکن کا معنی بہت سارے منافع والا ہے. منافع والا ہے. ذا برکتن یہ منافع والا ہے جی وہدی للعالمین جی. لأنہ قبلۃ لوگوں کے لیے ہدایت رہنمائی ہے جی. کیونکہ لوگ اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں ان کے قبلہ ہے جی. جی. فی آیات بینات منها یہ سمجھایا کہ مقام ابراہیم یہ مبتدا مؤخر ہے. جی. خبر مقدم معذوف ہے منہا. منہا جی خبر کو نکالا ہے منہا جی. ای الحجر الذی قام عند بناء البیت قام علیہ عند بناء البیت. جی کہا یہ مقام ابراہیم یہ کیا ہے؟ جی کہا یہ وہ پتھر ہے. جی جی یہ وہ پتھر ہے. حالانکہ عرصہ گزر گیا برس ہزاروں برس گزر گئے جی. لیکن وہ اللہ نے اس کو محفوظ رکھا. جی. فرمایا الحجر الذی قام علیہ عند بناء البیت وہ پتھر ہے جی. جس پر آپ کھڑے ہوتے تھے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت. جی جی فاثر قدم فاثر قدماہ فیہ اثر قدمہ بس آپ کے قدموں کے نشانات پڑ گئے اس میں. جی فاثر قدماہ بس نشانات پڑ گئے آپ کے اس میں اس قدموں کے اس میں. جی وبقی الی الآن الی الآن جی. اور باقی ہیں ابھی تک. جی. جی ابھی تک باقی ہیں. جی ما تتاول مع تداول الزمان و تداول الایدی علیہ باوجود زمانے کے لمبا ہونے کے جی اور باوجود ہاتھوں کے لگنے کے اس پر جی. مسلسل ہاتھ لگ رہے ہیں. جی اب تو بند کر دیا سعودی عرب نے. جی. اس کو بند کیا ہوا ہے بڑے خوبصورت ایک شیشے شیشے کے اندر بند کر رکھا ہے. جی ومنها تضعیف الحسنات فیہ اور نشانیاں جی. ومنها تضعیف الحسنات جی حسنات نیکیاں دگنی ہو جاتی ہیں. اللہ نیکیوں کا اجر بڑھا دیتا ہے. جی. اور وان الطیر لا یعلم اچھا یہ بھی نشانی ہے کہ ان الطیر لا یعلو پرندہ بھی اس کے اوپر نہیں آ سکتا. جی بیت اللہ کے اوپر پرندہ نہیں آ دائیں بائیں ادھر جاتا ہے. جی. اور لکھا ہے کہ جو بیمار ہوتا ہے وہ اپنی صحت کے لیے اس کی فضا میں پھر آ جاتا ہے. جی بیمار پرندہ آ جاتا ہے اس کی فضا میں فضا میں. صحت کے لیے جی. کہ میں تندرست ہو جاؤں. جی جی لیکن جو صحیح پرندہ ہے وہ اس کے اوپر نہیں آتا. جی جی ومن دخلہ کان آمنا جی لا يتعرض له بقتل او ظلم او نہیں غیر تعرض کیا جائے گا. لا يتعرض له جی بقتل قتل کے ساتھ او ظلم یا ظلم کے ساتھ او غیر اس کے علاوہ. جی وللہ علی الناس حج البیت واجب جی بکسر واجب وللہ علی الناس حج البیت بکسر الہاء وفتح واجب. جی. کہا واجب یہ اشارہ ہے کہ یہ للہ ہے یہ خبر مقدم ہے. جی واجب یہ متعلق ہے محذوف کے. جی للہ علی الناس لوگ اللہ کے لیے لوگوں پر لوگوں پر بیت اللہ کا حج ہے. کیا حج ہے؟ للہ کا متعلق کیا ہے؟ واجب. جی واجب ہے جی. اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج واجب واجب ہے. ہے. جی. یہ للہ کا متعلق نکالا گیا. جی بکسر الہاء وفتح لغتوں کا بیان ہے. حج البیت حج البیت. جی لغتان فی مصدر حجہ فی مصدر حجہ. حجہ کے مصدر میں دونوں لوگ ہیں. جی جی بمعنی قصدہ یہ قصدہ کے معنی میں. جی یبدل من وَيُبْدَلُ مِنَ النَّاسِ پیچھے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ جی. اللہ کے لیے لوگوں پر. جی کہا من استطاع یہ اسی الناس سے بدل ہے. جی بدل بنایا جا رہا ہے جی. ان من الناس سے جی. من استطاع الیہ سبیلا یہ جی. اسی سے بدل ہے. جی طریقاً طریقہ جی. سبیل کا معنی طریقہ. جی فسرہ صلی اللہ علیہ وسلم بالزاد والرحلۃ والراحلۃ والراحلۃ. نبی علیہ السلام نے کہا جی. من استطاع الیہ سبیلا کی تفسیر کیا ہے؟ جی. من استطاع الیہ سبیلا کی تفسیر ہے نبی علیہ السلام نے اس کی تفسیر کی بالذات والراحلہ ذات اور راحلہ کے ساتھ. نبی علیہ السلام نے اس کی تفسیر کی ذات اور راحلہ کے ساتھ.
رواہ الحاکم وغیرہ، امام حاکم نے اور ان کے علاوہ نے اس کو روایت کیا ہے اس حدیث کو. جی ومن کفر باللہ او بما، جس نے کفر کیا اللہ کا، جی یعنی کفران سے کفر باللہ باللہ، جی. یا ما فرض من الحج، یا کفر کیا اس حج کا جس کو اللہ نے کیا کیا فرض کیا. اس کا کیا انکار کیا. جی فإن اللہ غنی عن العالمین. جی الانس والجن عن العالمین، عن العالمین الانس والجن والملائکۃ وعن عبادتہم، بے شک اللہ بے نیاز ہے عالمین جہان والوں سے. کون جہان والے؟ جی. انس اور جن، ملائکہ، ان سے بے نیاز. وعن عبادتہم، اور ان کی عبادت سے بے نیاز. جی قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون. جی قل آپ فرما دیجیے اے اہل کتاب. جی اب یہ آیات ہیں، اب مضمون پورا ہو رہا ہے. جی. اے اہل کتاب تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا؟ اللہ گواہ ہے اس پر جو تم عمل کرتے ہو. جی جی قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ القرآن جی واللہ شہید علی ما تعملون فیجازیکم علیہ. چلیں 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 قل چلیں. یا اہل الکتاب لم تصدون تصرفون اے اہل کتاب کیوں تم روکتے ہو؟ جی یا تصرفون کیوں تم پھیرتے ہو جی. اللہ کے راستے سے. جی ایدی من آمنا اس کو جو ایمان لائے، جو کیا لائے؟ ایمان عن لائے. سبیل اللہ سے مراد کہا دین ہے، سبیل سے مراد دین. اللہ کا دین ہے. کیوں پھرتے ہو اللہ کے دین سے؟ جی من آمن تبغونہا اس کو جو ایمان لائے تبغون تلاش کرتے ہو اس میں کجی. جی وانتم شہداء حالانکہ تم گواہ ہو. جی وما اللہ بغافل اللہ نہیں غافل ان کاموں سے تم کرتے ہو. جی جی من آمن بتکذیبکم من آمنا یا اہل کتاب لما تصدون تصرفون عن سبیل اللہ دینہ من آمنا بتکذیبکم النبی، جی بتکذیبکم النبی فقط میں نعتہ، جی جی بوجہ تمہارے نبی علیہ السلام کو جھٹلانے کے اور آپ کی صفات کی چھپانے چھپانے کے. جی یہ تصدون کی صورت کا بیان ہے. جی ایک تو تم جھٹلاتے ہو، جب تم جھٹلاتے ہو تو دوسرے بھی جھٹلاتے ہیں. ایمان نہیں لاتے. جی. نمبر دو دوسرا یہ ہے کہ تم اس کی اس کی نعت کو تعریف کو چھپاتے ہو. تم آپ کی صفات کو کیا کرتے ہو؟ چھپاتے ہو. جی. لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو نبی ہے یہ تمہاری کتاب میں یہی صفات ہیں، جی تم کہتے ہو نا. جی. دوسروں کو روکتے ہو. جی جی خود بھی نہیں لاتے، دوسروں کو روکنے کا سبب بنتے ہو. جی تطلبون السبیل جی ایوجا مصدر بمعنی معوجہ بمعنی معوجہ. جی. عوجہ یہ مصدر ہے، پہلے یہ بتلایا جی. کہ یہ معوجہ کے معنی میں ہے تاکہ حمل درست ہو جائے، کیونکہ حال ہے جی تو حال کا حمل ہوتا ہے. جی تو تاکہ معوجہ کے معنی میں کر کے تاکہ حمل درست ہو جائے. جی جی اے مائلۃ عن الحق مائلۃ عن الحق، معنی کا بیان یعنی حق سے مائل. جی جی وانتم شہداء عالمون شہداء کا معنی عالمون، تم جاننے والے ہو. جی بأن کس کو مفعول بھی کیا ہے؟ بأن الدین المردیہ هو القیم دین الاسلام، کا پسندیدہ دین وہ مضبوط دین دین اسلام ہے. تم جانتے ہو اس بات کو. جی اس بات کو تم جانتے بھی ہو کہ پسندیدہ دین وہ دین اسلام ہے. کما فی کتابکم جیسے تمہاری کتابوں میں ہے. وما اللہ بغافل عما تعملون من الکفر والتکذیب من الکفر والتکذیب، ماں کا بیان ہے. جی اللہ نہیں ہے غافل اسے جو تم عمل کرتے ہو، یعنی کفر اور تکذیب. جی جی وانما یؤخرکم الی باقی رہا کہ اللہ پھر پکڑتا کیوں نہیں ہے؟ جی. مہلت دیتا ہے تمہیں تمہارے وقت تک. فیجازی تو پھر تمہیں کیا دے گا؟ بدل دے گا. جی یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا اب یہ کتاب ایمان والوں کو شروع ہو گیا. جی یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین جی فکیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسول. ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم. جی یا ایھا اے الذین ایمان والو اگر تم اطاعت نہ کرو گے، اگر تم اطاعت کرو گے ایک فریق اہل کتاب کی ایک گروہ کی، جی اہل کتاب کی ایک جماعت کی، اگر تم کیا کرو گے؟ اطاعت کرو گے. یردوکم، وہ تمہیں پھیر دیں گے تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا کر. جی وہ تمہیں پھیر دیں گے تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا کر. فکیف تکفرون، کیسے تم انکار کرو گے، کیسے تم کفر کرو گے جی. حالانکہ تم پر پڑھی جاتی ہیں اللہ کی آیات. وفیکم رسول، اور تم میں اس کا رسول ہے. ومن یعتصم، جی. جو شخص کے مضبوطی سے پکڑے گا اللہ کو، جی. بس تحقیق کو رہنمائی کیا گیا الی صراط المستقیم، سیدھی طرح کی طرف. جی ونظر لما مر بعض اليهود على الاوس والخزرج 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 فغاده تعلفهم جی فذكرهم فذكرهم بما كان بينهم في الجاهلیہ جی. من الفتن فتشاجروا جی. وقعدوا يقتتلون. شان نزول کا بیان ہے. جی یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب جی یردوکم بعد ایمانکم جی کافرین. اصل میں یہ تھا کہ حضرات صحابہ کرام کے دو گروہ جماعتیں تھیں نا، جی. دو قبیلے تھے مدینہ طیبہ کے اندر، اوس اور خزرج. جی ان کی برسہ تک لڑائیاں رہیں ان کی آپس میں. جی جنگ بواس ہے مشہور جنگ ہے ان کی، جی 120 سال تک رہی. اور ان کی جنگیں نسل در نسل ایک مر جاتا وصیت کر جاتا اس کا ان سے لڑنا ہے. جی تو
120 سال 60 سال 70 سال 100 سال تک ان کی جنگیں رہتی تھی. جنگیں رہتی، آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنا پسند کرتے تھے مدینہ کے. جی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ نے ان دونوں قبائل کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دیا. یہ دونوں قبائل اسلام بھائی بن گئے. آگے آ رہے ہیں، یہ دونوں قبائل کیا بن گئے؟ بھائی بن گئے. اس بات نے یہود کو غصہ دیا، یہ کیا ہو گیا، جی یہ کام خراب ہو گیا. جی تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ایمان سے ان پھر کو آپس میں لڑایا جائے، ایمان سے پھیرا جائے. جی. کوشش کرتے ہیں. چنانچہ یہ بیٹھے تھے ایک موقع پر دونوں قبائل، جی. ان کے آدمی، ان کا ایک آدمی گزرا، ان کا ایک آدمی شیطان قسم کا ایک بھینگا خبیث تھا، وہ گزرا. تو اس نے وہ جو ان کے جنگ ہوتی نا، جنگ بواس، جی جی اس کے یاد دلانے کے لیے کچھ اشعار پڑھ دیے، جی اس کی یاد کے لیے کچھ اشعار پڑھ دیے. غصہ دلانے کے لیے، آپس میں بھڑکانے کے لیے. جی تو یہ بھڑک پڑے، دونوں آپس میں لڑ پڑے، جی آپس میں لڑ پڑے، گتھم گتھا ہو گئے. جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ تشریف لائے، آپ کو پتہ چلا آپ تشریف لائے، انہوں نے کہا کیا ہو گیا تمہیں؟ جی تو اللہ نے کہا بنازل، نازل ہوئی، لما مر بعض الیہود، جی جب گزرا ایک یہودی، جی اور سب اور جی، شماس اس کا نام تھا، شماس، جی جی، جی اوس اور خزرج پر، جی. فغادہ تألفہم، جی غصہ دلایا اس کو ان کی محبت نے، جی جی ان کی آپس کی محبت میں اس کو کیا دلایا؟ غصہ دلایا. غصہ دلایا. فذکرہم بما کان بینہم، پر یاد دلایا ان کو وہ جی جو تھا ان کے درمیان جاہلیت میں، جنگ بواس، جی اوس اور خزرج کے لڑائیاں ہوئی تھیں 120 سال تک. جی جی تو یاد دلایا ان کو جی وہ ہو جو ان کے درمیان تھا جاہلیت میں، وہ باتیں یاد دلائی، جی یعنی وہ یاد دلائے فتنے جی. لڑائیاں. فتح شاجرو، پس یہ گتھم گتھا ہو گئے. جی شجر کا معنی ہوتا ہے گتھم گتھا ہونا. جی شجر کا معنی درخت نہیں ہے، جی شجر کا معنی ہے گتھم گتھا گتھا ہونا. ہو گیا. جی. فتح شاجرو وقعدوا، اور قریب تھا یقتتلون، یہ دوسرا قتل قتل کرتے. کرتے. جی یہ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اے ایمان والو اگر تم ان کا کہنا مانو گے، جی اہل کتاب کی ایک جماعت کا، جی. یردوکم، یہ تمہیں پھیر دیں گے تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا کر. جی وکیف تکفرون، تم کیسے کفر کرو گے، وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ. جی 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 وکیف تکفرون، استفہام تعجیب و توبیخ. جی استفہام کون سا استفہام ہے، اس کی تعین کی ہے جی تعجب میں ڈالنے کے لیے. جی. تم سے تعجب ہے، تم یہ کیا کر رہے ہو، جی توبیخ ڈھانچنے کے لیے. جی یہ نہیں، ایسا تم یہ نہیں کام کرنا نہیں کرنا چاہیے. چاہیے. جی جی وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ ومن یتمسک معنی کا بیان ہے یا تمسک. يتمسك بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. جی يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته حتى تقاته ولا تموتن إلا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، جی. اور نہ مرو مگر تم مسلمان ہو کر. جی نہ مرو تم مگر مسلمان ہو. مسلمان، یعنی تمہاری بہت اسلام پر ہے. اسلام پر. جی يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته بأن يطاع فلا يعصي فلا یعصى فلا يعصى ويشكر. ویشکر فلا یغفر جی ویذکر فلا ینسى. جی اس کی صورت کیا ہے؟ جی. حق کا تقاتی کی صورت کا بیان ہے، بات تصویریہ ہے. جی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی کی بات تصویریہ ہے، جی. بأن یطاع، بہی طور اس کی اطاعت کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی فلا یعصى اس کی نافرمانی نہ کیجیے. ویشکر، اس کا شکر ادا کرنا فلا یغفر، اور اس کے نام شکر نہ کرنا چاہیے ویذکر، اس کو یاد کیا جائے، فلا ینسى. اور اس کو نہ بلایا جائے. فقالوا، کہنے لگے یا رسول اللہ جی اس پر کون طاقت رکھتا ہے؟ جی اب یہ یقوا، جی کون طاقت رکھتا ہے اس پر، جی یعنی اس طرح کا تقوی حق کا تقاتی. جی تو فرمایا فنسخ بقوله فاتقوا الله ما استطعتم، اللہ نے منسوخ کر دیا اس کو اپنے قول فاتقوا اللہ، جتنا ہو سکتا ہے تک ہے نا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته. باتیں. جی تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کی کون طاقت رکھتا ہے، جی. جیسا کہ اس کا حق ہے اس کے ڈرنے کا یہ کون ہے. جی تو اللہ نے کہا فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، وہ یہ آیت منسوخ ہو گئی. جی ولا تموتن الا وانتم مسلمون موحدون. مسلمون بمانا موحدون کے، اس لیے کہ موت کے وقت میں اور تو کوئی عمل نہیں ہو سکتا نا، صرف کون سی ہو سکتی ہے؟ توحید ہو سکتی ہے. اس لیے کہا مسلمون بمانا موحدون ہے، جی. اس لیے کہ موت کے وقت میں توحید ہو سکتی ہے اور کوئی کر نہیں. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. جی مضبوطی سے پکڑو اللہ کی رسی کو، جی سارے مل کر، جی تفرقے میں نہ پڑو، جی جماعتوں میں نہ پڑو، گروہ در گروہ نہ پڑھو. یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے جی جب تم تھے دشمن، جی بس اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈالی، جی
بس تم ہو گئے اس کی نعمت کی وجہ سے بھائی بھائی، جی اور تم تھے کنارے پر آگ کے گڑھے کے کنارے پر، جی۔ آگ کے گڑھے کے کنارے پر، بس تمہیں اس نے بچا لیا اس سے۔ جی اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو احکام کو بیان کرتا ہے تاکہ تم راہ پاؤ۔ جی وَاعْتَصِمُوا تمسکوا مانے کا بیان ہے جی بِحَبْلِ اللَّهِ أَيْدِينِهِ یہ سمجھایا کہ یہاں استعارہ ہے اور مجاز ہے۔ جی حبل سے مراد اللہ کا دین ہے، جی حبل اللہ کا دین، دین ہے، اللہ کا دین رسی ہے جس کو لازم کرو۔ جی جميعا ولا تفرقوا بعد الإسلام ظرف محذوف کا بیان۔ جی واذكروا نعمة الله إنعامه انعامہ وذکروا نعمت اللہ، یہ نعمت سے مراد انعام ہے۔ جی جی علیکم یا معاشر الأوس والخزرج بیان مخاطب اے اوس کی جماعت اور خزرج کی جماعت۔ جی كنتم قبل الإسلام ظرف محذوف کا بیان۔ جی أعداء فألف جمع جمع مانے کا بیان۔ جی بين قلوبكم بالإسلام اسلام کی ساتھ، اسلام کی وجہ سے تمہارے دلوں کو جما دیا، مضبوط کر دیا۔ جی فأصبحتم تصور فسرتم سارا یسیر، جی بس تم ہو گئے، اصبح مانا سارا شيء، یہ جی۔ سمجھا ہے۔ جی وصرتم بنعمته إخوانا في الدين والولاية دین میں اور دوستی میں، جی۔ بس تم بھائی بھائی ہو گئے دین میں، اور دوستی میں دوستی میں تم کیا ہو گئے؟ بھائی بھائی بن گئے۔ جی وكنتم على شفا طرف شفا مانا طرف۔ جی حفرة من النار ليس بينكم وبين الوقوع فيها إلا أن تموتوا كفارا جی نہیں تھا تمہارے درمیان اور اس میں گلے درمیان مگر یہ کہ تم مرو کافر ہوگا، بس یہی تھا۔ جی فأنقذكم منها بالإيمان سورت کا بیان ہے۔ جی كذلك كما تشبیہ کا بیان۔ جی ما ذكر جی يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون جی ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون تو یہ کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو بلائے جی خیر کی طرف۔ جی وہ کیا ہے آگے یہ جماعت آگے تفصیل ہے کیا؟ حکم دینے نیکی کا، روکے کیسے برائی سے، اولئک هم المفلحون، یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ جی ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير إلى اسلام ہے۔ جی ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك الداعون آمرون الناهون اشار علیہ کا بیان۔ اولئک یہ کون؟ یہ دعوت دینے والے ہیں۔ جی یہ آمرون امر کرنے والے نیکی کا، مناہون برائی سے روکنے والے۔ جی هم المفلحون الفائزون مانے کا بیان۔ جی ومن للتبعيض ولتکم منکم، یہ من تبعیضیہ ہے، جی۔ یہ نہیں ہے سارے اٹھ پڑے ایک کام کے پیچھے، جی یہ من تبعیضیہ ہے، جی کچھ ایک جماعت ہونی چاہیے۔ جی جی لأنما ذكر فرض فرض و کفایت ہے، اس لیے کہ جو مذکور ہے یہ فرض کفایہ ہے۔ جی جی لا يلزم اور یہ مروجہ طریقہ ضروری نہیں ہے جی کہ یہی کام ہے دعوت کا۔ جی۔ علماء جو روزانہ بیان کرتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ہے نا۔ جی۔ علماء یہی بیان کرتے یہی بیان کرتے ہیں، جی۔ صرف یہ کہ بھائی تبلیغ والے کہیں کہ بس صرف بستر اٹھانا ہے، دعوت یہی ہے، صرف کیا کرنا ہے بستر۔ نہیں، یہ تو زیادتی ہوگی، جی یہ تو کیا ہے؟ زیادتی ہے۔ علماء جو رات دن لگے ہوئے ہیں، رات دن کیا ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں۔ اپنا ساری زندگیاں اپنی جوانیاں جی اس میں کھپاتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ جی وہ کر رہے تھے یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، جی اور پھر یہ کہنا کہ یہ فرض عین ہے، جی مفسر کہہ رہے ہیں یہ فرض کفایہ ہے، جی مفسر کہہ رہے ہیں یہ فرض کفایہ ہے۔ کفایہ ہے، اور ولتکم منکم یہ سمجھایا کہ یہ ساری امت کی ذمہ داری نہیں ہے، جی کچھ جماعت ایک جماعت ہو۔ جی جی چلیں، ولا يلزم كل الأمة لا یلزم کل الامہ، جی۔ نہیں لازم ساری امت کو۔ جی ولا یلیق بکل احد، نہ ہر ایک ہر ایک لائق ہے، جی۔ دعوت ہر ایک دے سکتا ہے، نہیں جاہل کیا دعوت دے گا، جی کیا سمجھے گا دعوت؟ جی جی الجاهلين کل جاہل جیسے جاہل۔ جی وقيل زائد اور بعض نے کہا یہ من زائدہ ہے، لتکونوا الأمة امہ تاکہ ہو ایک جماعت، ایک جماعت، تاکہ ہو ایک جماعت۔ جماعت۔ جی لتکونوا امہ تاکہ ہو ایک جماعت۔ جی ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم یعنی یہ جب من زیادہ ہوگا نا، جی۔ اب کیا ہوگا؟ یعنی فرض کفایہ کس پر؟ کل پر۔ جی فرض کفایہ کس پر؟ کل پر۔ یعنی اس کے ساتھ پوری امت کیا ہے؟ مخاطب ہے۔ مخاطب ہے، جی پوری امت کیا ہے؟ مخاطب مخاطب ہے۔ پوری امت جب مخاطب جب باس کر لیں گے تو پوری امت سے کیا ہو جائے گا؟ ساکت ہو جائے ساکت، گا۔ جی۔ جب باس کریں گے تو باقیوں سے کیا ہو جائے گا؟ ساکت ہو جائے گا، فرض کفایہ۔ فرض کفایہ۔ جی ولا تكونوا كالذين تفرقوا عن دينهم نہ ہو تم ان لوگوں کی طرح جو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، جو جدا ہو گئے، جماعتوں میں بٹ گئے، جی عن دينهم اپنے دین سے۔ جی واختلفوا فيه اور انہیں اس میں اختلاف کیا۔ جی من بعد ما جاءهم البينات فهم یہود و نصارہ کا یہ اللہ تفرقوا کون ہے؟ یہود و نصارہ، ان کا مصداق بیان کیا۔ جی وأولئك لهم عذاب عظيم جی يوم تبيض وجوه وتسود وجوه جس دن بہت سارے چہرے چمکدار ہوں گے جی۔ اور بہت سارے چہرے سیاہ ہوں گے۔ یوم القیامہ، یوم کا مصداق ہونے کا یوم القیامہ ہے۔ جی فأما ابھی الذين تفصیل ہے آگے، اما تفصیلی ہے۔ جی فأما
الذين اسودت وجوههم وهم الكافرون فيلقون کون فی النار، بس بہرحال وہ جن کے چہرے سیاہ ہوئے جی اور وہ کون ہے، وہ کافر ہیں، فیلقون فی النار، ان کا مصداق بیان کیا الذین اسودت کا، جی بس وہ ڈالے جائیں گے آگ میں، فیقال لهم توبیخا، کیفیت قول کا بیان ہے، جی ان کو کہا جائے گا ڈانٹنے کے لیے، اکفرتم بعد ایمانکم، جی کیا تم نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد؟ جی يوم أخذ میثاق، میثاق کے لینے کے دن پر سوال ہوا نا، ایمان تو تھا نہیں ان کے پاس، جی ایمان کہاں تھا ان کا، جی تو کہا وہ آج کے دن آج کے دن جو عالم ارواح میں جی انہوں نے عہد کیا تھا، وہ ایمان مراد ہے، جی وذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. جی بس تم چکھو، جی بس تم اس کے بعد تم تکفرون. جی تو یہ بعد ایمان، یہ جو ہے نا یوم اخذ المیثاق، یہ سوال کا جواب ہے جی سوال یہ ہے کہ ان کے پاس ایمان ہے تو یہ بتلایا کہ ایمان سے مراد کون سا ایمان ہے یہاں؟ عالم میثاق والا، جی جی چلیں یا یوم اخذ المیثاق اس سے مراد وہ بھی ہو سکتا ہے جو تورات اور عہد میں عہد لیا، جی تورات اور آج انجیل میں اللہ نے ان سے کیا لیا؟ عہد لیا، عہد لیا تھا کہ تم ایمان لاؤ گے، جی وہ بھی مراد ہو سکتا ہے، جی واما الذين ابيضت وجوههم وهم المؤمنون جی وہ جن کے چہرے چمکدار ہوئے کون ہے وہ؟ ومؤمن مصداق الذین مؤمن ہے، جی فی رحمت اللہ اے جنت ہی، رحمت سے مراد جنت ہے، جی مصداق، جی هم فیہا خالدون. جی وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، جی تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں، ہم ان کو آپ پر تلاوت کرتے ہیں آپ کے سامنے ٹھیک ٹھیک، جی نہیں ہے اللہ ارادہ کرتا ظلم کا جہان والوں کے لیے، جی تلک هذه کیونکہ الآیات. یہ آیت سامنے کھڑا ہوا نا، جی دل کا اسم اشارہ بعید ہے، جی جی تو آپ شاہ تو کیا کرو ہے قریب کھڑا ہوا قریب کریں، جی دل کا اسم اشارہ بعید بہت کے لیے نا، جی ایک اشارہ ہے آیات اللہ جو سامنے کھڑا ہوا ہے، جی تو کیا جواب دیا؟ دل کا معنی حاضر، حاضر، جی نتلو علیک یا محمد بیان مخاطب، جی بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین جی بأن یأخذهم بغیر جرم. اس کی صورت کیا ہے جی ظلم کی؟ جی جو ان کو پکڑے بغیر جرم کی، بات تصویری یا صورت کا بیان ہے، جی وللہ ما فی السماوات وما فی الارض مالکا ملکن و خلقن و عبیدن، اللہ کے لیے جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں، کس اعتبار سے؟ مل کر خلق کے اعتبار سے پیدا بھی اسی نے کیا، مالک بھی وہی ہے، جی اور بندہ ہونے کے اعتبار سے سارے بندے بھی اسی کے، غلام بھی سارے اسی کے، جی جی وإلی اللہ ترجع الامور. ترجع تسیروں کے معنی میں، جی لوٹتے ہیں اسی کی طرف لوٹتے ہیں تمام، تمام